ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وحکم وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و ثنا شرکائے نماز جنازہ، ہم اس مقام پر مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا مرحومہ کے اللہ درجات کو بلند فرمائے. لواحقین کو، ورثاء کو، پسماندگان کو، سوگواران کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. چونکہ مقررہ ٹائم قریب ترین ہے، ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دو چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار عالم کفر بھی نہیں کر سکا. جس کسی انسان نے اللہ کے آرڈر حکم سے اس کائنات میں آ کر اپنی ماں کی آغوش میں آنکھ کو کھولا، ایک نہ ایک دن مقررہ ٹائم پر اپنے وحدہ لا شریک رب کے اذن سے اس نے اپنی آنکھ کو قبر کی گود میں جا کے کھولنا ہے. موت جس کے متعلق میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے اس کا ذکر کیا کرو. آقا ملے گا کیا؟ فرمایا یہ دنیا کی رغبت کو ختم کرتی ہے. دنیا کی لذتوں کو جو چیز ختم کرتی ہے اس کو موت کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اصحاب پیغمبر سے لے کر اولیاء کاملین اور اولیاء کاملین سے لے کر اب تک ہی نہیں بلکہ قیامت کی صبح طلوع ہونے تک ہر کلمہ کو انسان موت کو یاد کرتا ہے. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر کو کم از کم 3 مرتبہ روزانہ یاد کیا کرو. اس حدیث کی راویہ سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ محدثہ مبلغہ محسنہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی امی و ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا آقا قبر کو ہم بلا ناغہ 3 مرتبہ یاد کریں تو ملے گا کیا؟ میرے کریم نے فرمایا کہ جو انسان قبر کو روزانہ یاد کرتا ہے میرا رب اس بندے کا حشر شہداء کی صف میں فرمائے گا. آپ احباب اس بات پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ ایک شہید ہوتا ہے میدان جہاد میں جا کر اور بڑا تردد کے بعد
لڑتے لڑتے اسلام کی پرچم کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کرتا ہے، پھر جا کر اس کو مرتبہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو قبر کو یاد کرتا ہے میرا کریم اللہ اس یاد کرنے والے کو شہادت جتنا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک فرمان حضور السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قبر انسان کو پکار پکار کے کہتی ہے کہ تو نے ایک دن مجھ میں آنا ہے، اکڑ کے نہ چل، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو غنیمت سمجھ، ایک دن تو نے مجھ میں آنا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کہ اس فرمان کی روشنی میں ہمیں موت اور قبر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا کی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر موت کو یاد رکھنا چاہیے، قبر کو یاد رکھنا چاہیے، چونکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہاں ہر کسی نے قدم لگائے اور ایک دن اللہ کے حکم سے اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہماری علاقہ کی عظیم درگاہ اور عظیم درگاہ کے عظیم سپوت محدث فیض پوری استاذ العلماء پیر طریقت عالم شریعت حضور قبلہ عالم قبلہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی دامت برکاتم القدسیہ حافظہ اللہ تعالی جلوہ فکن ہوئے ہیں، اور اس جنازہ کی امامت بھی آپ فرمائیں گے۔ آپ کے حکم کے مطابق 2 چند منٹ باقی ہیں، تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس کائنات میں جس نے بھی آنکھ کھولی ایک دن اس نے اللہ کے حکم اور اذن سے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس زندگی کو چند روزہ زندگی سمجھ کر ہمیں بسر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ فرمان دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے کہ انسان کو اس رنگ میں زندگی بسر کرنی چاہیے جیسے کوئی مسافر زندگی بسر کرتا ہے، کہ وہ صبح کے ٹائم رخت سفر باندھ کر جب وہ منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو راستے کی مشکلات کو برداشت کر کے جب وہ منزل پا لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اس کے سفر کی صحبتیں اور اس کی مشکلات وہ منزل پانے کے بعد بھول جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو زندگی مسافر کی طرح بسر کرنی چاہیے کہ قبر میں پہنچے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے تصدق اللہ کے فرشتے اس بندے کا بھی استقبال کریں۔ اللہ حضور کی نلین کے تصدق ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مرحومہ مغفورہ کی میرا کریم اللہ کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیت سماعت فرما لیں۔ 4 واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته وفي القرون الأخوان يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق وسلام على المرسلين